Assalamu alaikum students. I am your ma'am Zoya Anjam from the Department of Psychology, class 2nd year. Hope you are all fine. ہم پڑھ رہے تھے ایلیمنٹس آف سوشلائزیشن. اس میں ہم نے پڑھنا ہے نمبر 8 پوائنٹ تہذیب و تمدن، کلچر اینڈ سویلائزیشن. ہمارے معاشرے میں بہت سے کلچرز ہیں جیسے سندھی، پنجابی، بلوچی وغیرہ، اور جب یہ سب لوگ ایک جگہ مل کے رہتے ہیں تو ایک سویلائزیشن بن جاتی ہے. تہذیب و تمدن سماجیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تہذیب و تمدن کے قوانین اور روایات سماجیت کو پروان چڑھاتے ہیں. تہذیب و تمدن میں جو قانون ہیں یا روایات ہیں ان کے کلچرز وغیرہ کی وہ سوسائٹی میں اوپر کی طرف بڑھائی جاتی ہیں، یعنی پیرنٹس سے بچوں میں جائے گا اور بچے وہ سیکھیں گے اور آگے وہ کریں گے بھی کام ویسا ہی جیسا انہوں نے سیکھا ہوگا. بچہ ان قوانین اور روایات پر عمل کرنا سیکھتا ہے. ہر معاشرے کی تہذیب اور تمدن مختلف ہوتے ہیں. ہر معاشرے میں الگ الگ تہذیب و تمدن ہوتے ہیں. تہذیب و تمدن کا یہ اختلاف پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے سماجیت کا عمل بھی مختلف ہوتا ہے. یعنی کہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں تو ڈیفرنٹ طرح کے ان کے لباس ہوں گے، ڈیفرنٹ زبانیں بولتے ہیں، طرح طرح سے اٹھنا بیٹھنا، طرح طرح کے کھانے کھانا، یہ سب دیکھا جاتا ہے. والدین اپنے بچے کو تہذیب و تمدن کے مطابق اٹھنا بیٹھنا یا بولنا چالنا، کھانا پینا، سونا جاگنا اور معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ برتاؤ کرنا سکھاتے ہیں. فرد کی ذات پر اپنی تہذیب و تمدن کی چھاپ ضرور رہتی ہے، ہوا وہ کسی بھی معاشرے میں جا بسے. ایک فرد جب اپنی کلچر کی تہذیب و تمدن سیکھ جاتا ہے، روایات سیکھ جاتا ہے، تو جب دوسری جگہ بھی جائے گا تو اس کو وہ روایات یاد رہیں گی اور وہ وہی کرے گا جیسا اسے سکھایا گیا ہے. نمبر 9 پوائنٹ ذرائع ابلاغ ماس میڈیا. ماس میڈیا میں ٹی وی آ جائے گا، آپ کے موبائلز، انٹرنیٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں ماس میڈیا میں آئیں گی. فرد کے سماجی آنے میں ذرائع ابلاغ ماس میڈیا کی حیثیت مسلم ہے. ذرائع ابلاغ سماجی قدروں، روایات، کلچر، اقتصاد، اخلاقی، سیاسی، مذہبی، فکری جہتوں سے عوام کو آشنا کرتے ہیں. یعنی کہ جتنا بھی ماس میڈیا وہ آپ کو طرح طرح کی انفارمیشن دے گا، چاہے وہ آپ کے کلچر سے ہو، آپ کی روایات سے ہو، آپ کے مذہب سے ریلیٹڈ ہو، کسی بھی طرح کی جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کو ماس میڈیا کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے، جس سے فرد کو سماجی تربیت حاصل ہوتی ہے. ذرائع ابلاغ اپنی تہذیب و تمدن کو سہراتے ہیں اور یوں مثبت اقدار کو فروغ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فرد عصبیت، قومیت اور تعصب جیسے تصورات سے آشنا ہوتا ہے. یعنی کہ ماس میڈیا آپ کو بہت کچھ بتاتا ہے. وہ آپ کے فیوچرز کے بارے میں بھی بتائے گا کہ جیسے ابھی زلزلہ آیا تو بعد میں کب آئے گا اور کتنا شدید آئے گا. یہ ساری انفارمیشن آپ کو ماس میڈیا سے ہی پتہ چلتی ہے. ذرائع ابلاغ رویوں کی تشکیل اور تبدیلی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. سماجیت کا عمل ذرائع ابلاغ کے بغیر ناممکن ہے. نیکسٹ نمبر 10 ہے قیادت، لیڈرشپ. قیادت بنیادی گروہ کی ہو یا ثانوی گروہ کی، سماجیت میں بہت اہم ہے. جو لیڈرشپ ہے وہ ایک بنیادی گروہ مینس کہ امپورٹنس گروپ، جو اس کی آپ خاندان میں والدین ہیں، گھر کا جو سربراہ ہے وہ گھر کی قیادت کر رہا ہے، وہ بنیادی گروہ میں آئے گا. اور فرینڈز آپس میں جو گروپ بناتے ہیں وہ ایک ثانوی گروہ آتا ہے. یہ دونوں گروپ ہی سوشلائزیشن میں بہت اہم ہیں. گھر کا سربراہ، اسکول یا کالج کا پرنسپل، مسجد کا امام، سیاسی جماعتوں کا عہدیدار اور حکمران طبقہ کسی نہ کسی لحاظ سے قیادت کا منصب ادار کرتے ہیں. قیادت کی اثر پذیری زندگی پر جاری رہتی ہے. قائد سماجی رویوں، تنظیم سازی اور سماجی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اور سماجیت کی تعمیر کرتے ہیں. یعنی گھر کا سربراہ ہو یا اسکول کا پرنسپل، مسجد کا امام یا کوئی بھی ہو، جو بھی ایک لیڈر ہے وہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور رویوں کو درست کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سماج دشمن کردار، اینٹی سوشل بیہیویئر. یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جو اصولوں کو توڑتے ہوئے بیہیو کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ دیوار پہ نہ لکھیں اور آپ لوگ وہی کام کرتے ہیں، بار بار دیواروں پہ لکھتے ہیں. یہ ایک اینٹی سوشل بیہیویئر ہے. سماج دشمن کردار ایسا کردار ہے جو سماجی قدروں، اصولوں، قوانین، روایات اور اخلاق کے مخالف ہو. یہ ایسا کردار ہے جو کسی بھی معاشرے کے امن و سکون کو شدید نقصان پہنچاتا ہے. یعنی جتنے بھی قوانین اور اصول بتائے گئے ہیں ان سب کو توڑ دیا جاتا ہے اور جو سکون ہوتا ہے ماحول میں اس کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے. یہ نہ صرف سماجی توازن کو بگاڑتا ہے بلکہ سماج پسند افراد کو عدم تحفظ سے بھی دوچار کرتا ہے. ماہرین ارضیات، عمرانیات اور نفسیات سماج دشمن کردار کے بارے میں اپنے اپنے نظریات رکھتے ہیں. ماہرین ارضیات کا نقطہ نظریہ ہے کہ موروثی وجوہات سماج دشمن کردار پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. موروثی ورثے سے آیا گیا ہے، یعنی کہ ورثے کی وجہ سے ایک دشمنی آپس میں پڑ جاتی ہے. مینس کہ انسان کو لالچ ہو جاتا ہے کہ ہمیں جائیداد کا حصہ مل جائے.
ماہرین عمرانیات کا خیال ہے کہ اگر وہ اس سے وابستگی سماج دشمن کردار کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جبکہ ماہرین نفسیات سماج دشمن کردار کے حوالے سے نفسیاتی اور ذاتی اسباب کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ماہرین عمرانیات کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ان سے وابستگی رکھ لیں، مینس کہ ایک تھوڑا سا دوستی والا ریلیشن رکھ لیں، تو ہمیں ان کا بیہیویئر سمجھ آ جائے گا۔ اور جو ماہرین نفسیات ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نفسیاتی اور ذاتی اسباب کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، مینس کہ ان کے ذاتی ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سماج دشمنی کرتے ہیں۔ ماہرین جرمانیات کے نزدیک سماج دشمن کردار کے ظہور میں کوئی ایک نظریہ کام نہیں کرتا، یعنی جو جرمانیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایک نظریہ کام نہیں کرتا۔ سماج دشمن کردار کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر سماج دشمن عناصر کی درجہ بندی کی جائے تو ان میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو بچپن ہی سے سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بچپن سے ہی اس برے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جو وہ عادت بن جاتی ہے تو وہ پوری زندگی وہی کرتے رہتے ہیں۔ کچھ سماج دشمن عناصر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خراب ماحول اور صحبت کی وجہ سے سماج دشمن کردار بنتے ہیں، یعنی کہ ماحول اور غلط فرینڈ شپس کی وجہ سے ان کا بیہیویئر غلط کاموں کی طرف پڑ جاتا ہے اور سماج دشمن کارروائیاں ان کی عادات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ کچھ سماج دشمن افراد وقتی حالات یا ہیجانی کیفیت کی وجہ سے سماج دشمن عناصر ثابت ہوتے ہیں اور کچھ غلط کاموں میں اس لیے پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کی یعنی کہ حالت وقتی حالت مینس کہ یا پیسے کم ہوں گے ان کے پاس، اس لیے وہ چوریوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، چوریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کی فیلنگز ایسے ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی پھر غلط کام ہی کرتے رہتے ہیں۔ بعض سماج دشمن عناصر اقتصادی وجوہات اور لالچ کی وجہ سے سماج دشمن کارروائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لالچ مینس پیسوں میں پڑ جاتے ہیں، پیسے لے کے غلط کام کرتے ہیں۔ بعض افراد کم سن مجرم ہوتے ہیں، وہ غلط ماحول، ناتجربہ کار، عدم تحفظ، والدین کے باہمی جھگڑے اور ناقص تربیت کی وجہ سے غیر سماجی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں اور پھر اس دلدل سے کبھی نہیں نکلتے۔ غیر سماجی کردار پر غور و خوض کیا جائے تو وہ ہر معاشرے میں موجود ہوگا، لیکن وہ معاشرہ جو زیادہ ترقی یافتہ اور مہذب ہے، ان میں غیر سماجی کردار کا تناسب ایسے معاشروں کی نسبت جو ترقی یافتہ ہیں اور مہذب نہیں کم پایا گیا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ترقی کی ہوئی ہے وہ لوگ اس کام میں کم ہی پڑتے ہیں اور جو لوگ ترقی نہیں کر پاتے وہ غلط کاموں کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ غیر سماجی کردار کی فہرست میں جھوٹ، دغا بازی، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، قتل، دہشت گردی، تعصب پسندی، جوا، نشہ، قومی املاک اور نقصان پہنچانا، جنسی بہرہوی، یہ سب علامات آتی ہیں۔ اللہ حافظ۔